ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بھی بڑھنا چاہیں گے، اور یہ پہلو بھی بہت نمایاں ہے میر مارشل صاحب کا کہ فضاؤں سے پھر جب زمین کا انہوں نے رخ کیا اور زمینی حقائق کو جانا تو تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے اور بڑے پیمانے پر بچے ہمارے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی امید یہ بہت ضروری ہے، اس پہ ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے۔ سندس فاؤنڈیشن آپ نے نام سنا ہوگا، اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ فاؤنڈیشن کب قائم ہوئی ہے اور اس کے کارہائے نمایاں کیا ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آفتاب حسین صاحب، سندس فاؤنڈیشن، آپ کی زندگی میں اس فاؤنڈیشن کا جڑ جانا اور اس سے آپ کا منسلک ہو جانا یہ کب، کیسے، کیوں ہوا؟ سندس فاؤنڈیشن جی 1998 سے تیلیسیمیا کے بچوں کا فری علاج کر رہی ہے جی، اور اس کی 3 چیزیں نمایاں ہیں جس کی یہ پائنیئر کہلاتی ہے۔ ایک تو جن بچوں کو اسکرین بلڈ دینے کے لیے جو سیف بلڈ ہے، جی، ان بیماریوں سے محفوظ بلڈ جو خون کے راستے ڈونر سے پیشنٹ میں جا سکتی ہیں، صحیح، اس میں ایڈ آ جاتی ہے، ہیپیٹائٹس بی، سی، سفلس، ملیریا، یعنی اس بیچارے کو پہلے تھیلیسیمیا ہے، اوپر سے یہ مزید بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سو اس نے اسکرین بلڈ دینا شروع کیا۔ سیکنڈلی، ہمارے ہاں رواج نہیں تھا والنٹری گیون بلڈ کا، جی، تو والنٹیرلی گیون بلڈ جو ہے اس کا ہم نے آغاز کیا، اور بجائے مارکیٹوں کے یا یہ جو نشئی ہیں ان کا خون استعمال کرنے کے، کالجز میں، اسکولز میں جا کے تو اس کو زیادہ نمایاں کیا، یعنی جو عطیہ کرتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں رضاکارانہ طور پہ۔ جی، تیسرا جو تھا وہ پہلے اس سے 98 سے پہلے پیڈ ٹریٹمنٹ تھا، یعنی جو بیمار فیملی ہوتی تھی، جس فیملی میں یہ بچے ہوتے تھے، وہ پیمنٹ کرتے تھے اور اپنا علاج کرواتے تھے۔ تو 1998 سے سندس فاؤنڈیشن نے فری علاج کا بنیاد رکھی، اور یہ 3 اس کے نمایاں وہ کارنامے ہیں۔ تو آپ کی فاؤنڈیشن کی جو وسائل ہیں ان کو کس طرح سے جنریٹ کرتے ہیں آپ؟ وسائل جی یہ مخیر حضرات ہیں، فلنتھروپک انڈیویجولز بھی ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں جن کی بدولت یہ ادارہ چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں UNO میں ایک دن منایا گیا، سروس ٹو ہیومینٹی، جی، اینڈ پاکستان اسٹوڈ نمبر 1، ماشاء اللہ۔ کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں اگر آپ ان میں اعتماد دیں کہ یہ کام اچھا ادارہ، یہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آفتاب حسین صاحب، تھیلیسیمیا میں بچے مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ سمجھ، یہ شعور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تھوڑا آپ بتائیے، کیونکہ آپ بہت کینلی اس کو آبزرو کر رہے ہیں، تو فرمائیے گا کہ کیوں یہ مرض کیوں لاحق ہوتا ہے؟ یہ مرض جی ماں باپ سے ٹرانسفر ہوتا ہے بچے کے اندر، جینیٹک جس کو کہتے ہیں، انہیرٹ ہوتا ہے، اور اس میں دونوں جو ماں اور باپ ہیں وہ اس بیماری کے کیریئر ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اتنا عام نہیں ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اویئرنیس کی کمی ہے۔ سو جب 2 کیریئر آپس میں شادی کرتے ہیں تو 25% چانس ہوتا ہے کہ تھیلیسیمیا میجر بچہ آ جائے، اور اس بچے میں کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں HP جو آکسیجن مہیا کرتی ہے پورے جسم میں، وہ بنانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ایک نارمل مرد میں 14 کے قریب HP ہوتا ہے، اور عورت میں تقریباً 12 سے 13 کے قریب ہوتا ہے۔ ان بچوں کا 4-5 کے قریب ہوتا ہے، جس میں پھر ان کو بائی برتھ سانس لینے کی دشواری ہوتی ہے، بیکاز آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ سو اس کے لیے پھر ان کو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں، جن کے HB ریز کرتے ہیں۔ HB چلا جاتا ہے 8-9 پہ، کچھ عرصے کے لیے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی جین ڈیفیکٹڈ ہوتی ہے جو HB بناتی ہے، تو اس میں ڈیڈ سیلز کی سیلف ڈسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے، تو ہفتے 10 دن کے بعد وہ پھر سیل ختم ہو جاتے ہیں، HB پھر ڈراپ ہو جاتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں اور پھر وہ خون لگواتے ہیں۔ میرے سندس فاؤنڈیشن میں 5 دفعہ آنے والے بچے بھی ہیں مہینے میں، 4 دفعہ والے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 2 والے بھی ہیں۔ جیسے جیسے عمر اور ویٹ بڑھتا ہے آپ کی خون کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو آفتاب حسین صاحب، یہ عمر بھر کا روگ ہے؟ عمر بھر کا روگ ہے۔ ان کی 80 میں جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کی، وہ 5 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ان بچوں کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو ان کی موت 5 سال میں واقع ہو جائے گی۔ اب اس وقت پاکستان میں
ایوریج لائف 20 سال ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر خون اچھا دیا جائے, وقت پہ دیا جائے, ان کے آئرن کو کنٹرول میں رکھا جائے, تو ہم ان بچوں کی کوشش کر سکتے ہیں زندگیاں 30-35 تک لے جانے کی. اور سندس فاؤنڈیشن اور باقی فاؤنڈیشنز میں اب چونکہ علاج اچھا ہو رہا ہے, فاطمید میں, باقیوں میں, تو یہ بچے 30 تک جا رہے ہیں. آپ کے مشاہدے میں بھی ایسے بچے آئیں جی. اور یہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں, مراحل ہیں, ان سے گزر پاتے ہیں بہتر انداز میں؟ انفارچونیٹلی ناٹ. چونکہ ان کو خون لگنا ہوتا ہے, ان کا جو ہے وہ لتھارجک ہو جاتے ہیں. جب ان کی ایچ بی نیچے جاتی ہے تو اسکول نہیں جا پاتے, تعلیم پوری نہیں کر پاتے, شادی نہیں کر پاتے, جاب نہیں کر پاتے. تو یہ بیچارے زندگی کے لیے ترستے رہتے ہیں. کیا کیا جا سکتا ہے آفتاب حسین صاحب؟ کیا شادی سے پہلے یہ لازم قرار دیا جائے کہ کوئی شخص اگر تھیلیسیمیا کیریئر ہے تو وہ کسی دوسرے کیریئر سے شادی نہ کرے؟ پہلے تو کیریئر کی شناخت ہے نا, جی, اس کا ہمیں کوئی پروسیجر کے وہ پتہ چلے. جی, وہ ٹیسٹ کی ضرورت 99% لوگوں کو پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیریئر ہے. اوہو, اس وقت پاکستان میں 12 سے 14 لاکھ کے قریب کیریئرز ہیں, اور 12 سے 14 لاکھ اور 1 لاکھ کے قریب تھیلیسیمیا میجر ہیں. اب یہ جو 12 سے 14 لاکھ ہیں نا, پہلے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ لا پاس کیا جائے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا جائے. ہمارے اپنی ریجن میں مثالیں موجود ہیں, ٹرکی, ایران, قطر, مالدیو, ان سب نے اپنے ملک سے آلموسٹ تھیلیسیمیا ختم کیا ہے, کیونکہ ان ملکوں میں یہ ٹیسٹ لازمی ہے. قانون بنا دیا انہوں نے. اور جب یہ قانون بن جائے تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری قرار دی جائے. اس وقت سندھ میں اور KPK میں یہ بل پاس ہوا ہے اسمبلیز میں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو کیا امر مانے ہیں اس میں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نکاح نامہ میں ایک چھوٹا سا خانہ بنا دیا ہے. اب آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ 1000 روپیہ مولوی صاحب کو دے دیں, وہ تو نکاح نامہ ہی نیا بنا کے دے دیتا ہے. وہ خانے کو ٹک کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ سو میری التماس ہوگی جو کرنا ہے, جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے, کہ اس کو ID کارڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے. بے فارم کے ساتھ آپ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ لیں, اور اس وقت تک آئیڈینٹی کارڈ نہ بنائیں جب تک یہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اپنا نہ کروا. اب یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن اب اس ٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں. ٹیسٹ فری نہیں ہونا چاہیے؟ ٹیسٹ فری ہے, فری ہے, یہ ہر جگہ پہ فری ہے. پھر بھی نہیں میرے ادارے میں بھی فری ہے, ہولی فیملی میں فری ہے, ہر جگہ پہ 2 دن لگتے ہیں. آپ نے ایک سیمپل دینا ہے, 2 دن کے بعد رپورٹ آ جانی ہے. کیا وجہ ہے؟ اویئرنیس نہیں ہے, شعور نہیں ہے. اویئرنیس سب سے بڑی وجہ جو ہے اویئرنیس کی, کہ یہ بیماری ہے کیا, اور جب یہ کسی خاندان میں آتی ہے تو ان کی مشکلات کس قدر بڑھ جاتی ہیں, اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. تو پہلے تو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے جو دل رکھنے والے لوگ ہیں, چینلز اس تھیلیسیمیا پہ پروگرام کریں, اویئرنیس پیدا کریں, تاکہ لوگ جائیں اور اپنا ٹیسٹ کروائیں, اور 2 کیریئر آپس پہ شادی نہ کریں. اور ایک اور مشاہدہ ہے, سوری آخری بات, کہ یہ کزن میریجز میں اور فیملی میریجز میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. تقریباً 42% تھیلیسیمیا کے بچے کزن میریجز اور فیملی میریجز کی وجہ سے ہیں. یعنی جو لوگ بالکل خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے, فرسٹ کزنس جب شادی کریں تو ضرور ٹیسٹ کروائیں اپنا. نہ صرف تھیلیسیمیا بلکہ باقی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں اس ریلیشن شپ میں. آفتاب حسین صاحب, اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر بالفرض شادی ہو گئی ہے, دونوں کیریئر ہیں, اب اس کے بعد کوئی بچاؤ کے طریقے ہیں؟ جی میرے پاس ایسے بچے کو جنم نہ دیا جائے کہ جو میجر پیشنٹ ہو. 2-3 فیملیاں آئی ہیں. ایک تھی جس میں آمنا سامنا جس کو ہم کہتے ہیں, پنجابی میں وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں, کہ بیٹی دے دی. اب ان کی باری تھی, ٹیسٹ کروایا تو دونوں بچے اور لڑکی اور لڑکا دونوں کیریئرز تھے. اب وہ میرے پاس آئے کہ سر کیا کریں. میں نے کہا جی پہلے تو یہ بات ہے کہ شادی کو روک دیں, لیکن مجبوری کی حالت میں اگر شادی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ابھی بھی ایک اور موقع رکھا ہوا ہے. اچھا, میرے پاس 50 مولویوں کا فتویٰ ہے, اور قرآن شریف کی آیت ہے کہ اگر پہلے 12 ہفتوں میں جب روح نہیں پڑتی, روح جا کے 16ویں یا 17ویں ہفتے میں پڑتی ہے, کوئی ایسی مہلک بیماری
کا پتہ چل جائے تو ابارشن مذہبی طور پہ اور قانونی طور پہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اسقاط حمل آپ فرما رہے ہیں. اگر دو کیریئر شادی کریں ابتدائی 3 مہینوں میں، پہلے 3 مہینوں میں 12 ہفتوں میں 12 ہفتے، اگر وہ شادی کرتے ہیں اور پریگننسی ہوتی ہے تو جا کے اپنا ٹیسٹ کروا لیں. خدا نہ خواستہ اگر بچہ آنے والا تھیلیسیمیا کا مریض ہے تو ادھر ہی ابارشن کر گئے، کیونکہ جو اس کے بعد جو زندگی ان کے پاس آنے والی ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے. اور اس ٹیسٹ کی سہولت بھی موجود ہے پاکستان میں؟ جی بالکل، یہ بھی فری ہے. یہ بھی فری ہے ٹیسٹ. اور یہ عمل تکلیف دہ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ آفتاب حسین صاحب مسائل دیہات میں ہیں، شہری علاقوں میں تھیلیسیمیا سے متعلق؟ ہمارے کیسز آپ پاس کے سامنے آتے جو ہیں؟ 3 میجر ایریاز جو ہے نا، ہائی پریولنس ایریاز جس کو ہم کہتے ہیں تھیلیسیمیا کے، وہ ہے آزاد جموں کشمیر، کے پی کے اور صدرن پنجاب. یہ 3 ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ شادیاں خاندان کے اندر ہی ہوتی رہتی ہیں. صحیح. تو ہم اگر ہائی پریولنس ایریاز کی اسکریننگ کر لیں، ایک اگر خاندان میں بچہ ہے نا تھیلیسیمیا کا، تو ہم نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے ارد گرد 30-40 کیریئر پھر رہے ہیں جن کو نہیں پتہ کہ وہ کیریئرز ہیں. ان کو تو لازمی ٹیسٹ کروانا چاہیے جن کے خاندان میں یہ بیماری آ چکی ہے. آفتاب حسین صاحب، یہ اس تکلیف کو، اس کرب کو آپ دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تھوڑا ان بچوں کی حالت اظہار کے حوالے سے بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو جو نہیں جانتے کہ اگر اس کرب میں آپ نے اپنے بچوں کو مبتلا کیا تو پھر کن حالات سے آپ کو گزرنا پڑے گا. ان کی خواہشات کا بھی کوئی ذکر کریں گے؟ وہ بچے کیا سوچتے ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے ان کے علم میں یہ بات آ تو جاتی ہے کہ آج یا کل ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہم نے زندگی کی وہ بہاریں نہیں دیکھنی جو باقی لوگ دیکھ پاتے ہیں. پہلی بات تو جو میں نے پہلے بھی ایک فقرہ بولا تھا کہ یہ لوگ زندگی میں ترس رہے ہوتے ہیں، زندگی کے لیے ہر آنے والے دن ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کل کا دن آنا ہے کہ نہیں آنا. بیکاز ان بیچاروں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں اور خون کا لینا ان نیچرل ہے. جب یہ خون آپ اس طریقے سے لیتے ہیں تو آپ کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کو شٹ آف کرنے کے لیے قدرتی کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو دوائی ملنی چاہیے، دوائی بہت مہنگی ہے، کئی سینٹرز دیتے ہیں، کئی سینٹرز نہیں دیتے. اگر اس آئرن کو کیٹر فار نہ کیا جائے تو ان کے وائٹل آرگنز پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ، کڈنی اور لیور پہ. ان کی اب زندگی جو ہے، یہ نفسیاتی مریض تو ہو جاتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہر چوتھے 5ویں دن. اب آپ سوچیں کہ جی فاٹا سے مریض جس نے میرے پاس اسلام آباد آنا ہے، اس نے اپنے اسکول سے، اس کے ماں باپ نے اپنے امپلائیز سے چھٹی لینی ہے، کرایہ بھرنا ہے، تکلیف کرنی ہے ٹریول کرنے کی، یہاں پہ آ کے سوئیاں لگنی ہیں. تو کس کرب سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. اور بچہ وہ اس کو لے کے پھر رہے ہیں جس کا نہیں یقین کہ اس نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا. یہ بچے اس تکلیف، اس کی سزا بھگتتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی، ماں باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوئی، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ یعنی پوری طرح مورد الزام ٹھہرائیں گے ان کے والدین کو، جنہوں نے اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا، بیکاز ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا بچیوں کا. جب ان کی عمر 14، 15، 16 سال کے قریب ہوتی ہے تو ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے، اس بچی پہ کیا گزرتی ہے. اس بیچاری کی تو عمر شادی کی شروع ہو جاتی ہے اور تھیلیسیمک سنتے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں، بیکاز لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تھیلیسیمیا ہے کیا. آفتاب حسین صاحب، تناسب کیا ہے اس وقت؟ زیادہ تھیلیسیمیا پیشنٹس بچیاں ہیں یا بچے ہیں آپ کے مشاہدے میں؟ 50-50 تقریباً 52%، 48% یہ ریشو ہے. اور یہ کب یہ بات ظاہر ہوتی ہے والدین پہ، یعنی بچہ کس عمر میں تھیلیسیمیا کے حوالے سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ پہلے ہفتے میں زندہ پیدا ہوتے ہی اس کی علامات اپیئر آنی شروع ہو جاتی ہیں. 1، اس کی رنگت پیلی ہوتی ہے، اس کا جو یورین ہے وہ ڈارک ہوتا ہے، نارمل نہیں ہوتا جو نارمل کلر ہوتا ہے. پھر اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، سفوکیشن فیل کرتا ہے، پرابلم فیل کرتا ہے، بخار ہلکا ہلکا رہنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ان کا کمپلیٹ بلڈ پکچر لی جاتی ہے اور ایچ بی سامنے آتا ہے، وہیں سے پکڑا جاتا ہے. ایچ بی کے بعد وہ الیکٹروفروسس ایک ٹیسٹ ہے وہ کرواتے ہیں اور صاف پتہ چل جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کا مریض ہے.
آفتاب حسین صاحب، ہمارے دیکھنے اور سننے والے آپ سے رجوع کرنا چاہیں اور خون کا عطیہ دینا چاہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ، تو آپ کو کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور مسلسل رابطے میں رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ جی، خون کے لیے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ قرآن شریف کی آیت ہے اور اس کا میں ترجمہ پیش کروں گا کہ جی جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پوری انسانیت کو بچایا۔ سینٹرز ہیں جی تھیلیسیمیا کے، جہاں بھی وہاں پہ وہ جائے، کیونکہ جیسے ہمارے لیے عام انسان کے لیے آکسیجن ضروری ہے، ان لوگوں کے لیے بلڈ بہت ضروری ہے، ان کی زندگی اس کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھیلیسیمیا کی ویب سائٹس ہیں، سندس کی بھی اپنی ویب سائٹس ہیں، ہمارے 9 سینٹرز ہیں مختلف شہروں میں، پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، ٹیلی فون نمبرز دیے ہوئے ہیں۔ سندس فاطمیت فاؤنڈیشن ہے، ہمارے پنڈی میں پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر ہے، جمیلہ سلطانہ ہے اسکیم 3 کے اندر، حسینی ہے کراچی میں، خیبر ہے پشاور میں۔ یہ سارے ادارے جو ہیں سب اپنا اپنا ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اور بچوں کے حوالے سے یعنی خون کا جو حصول ہے وہ کتنا آسان ہے آپ کے ادارے میں؟ کوئی شخص اس ضمن میں بہت آپ سے مشکل ہے جی، آج کل کے دور میں کسی کے جسم سے خون کی ایک بوند نکالنا اور کسی کی جیب سے ایک پیسہ نکالنا جو حالات ہو چکے ہیں، یہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی کا جو طوفان آپ کا ہے، ادارہ بھی اس سے متاثر ہوا جی ہے؟ بالکل ہو رہا ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا کا جو اکوپمنٹ ہے وہ سارے کا سارا سوئی سے لے کے اسکریننگ کٹس تک اور بیگ سے لے کے ان کی جو ہے وہ ٹرانسفیوژن سیٹس تک، آئرن چلیشن میڈیسن آئرن کو کم کرنے تک ساری کی ساری امپورٹ ہو رہی ہے۔ سو جیسے جیسے ڈالر کا درآمد کرنا پڑتی ہے جی ان کو، وہ منگوانا سارا پڑتا ہے درآمد۔ دیگر سو ممالک جو سے۔ بیگ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2019 میں 250 روپے کا میں لیا کرتا تھا، وہ اس وقت 1000 پلس کا ہو گیا۔ جو کنولا میں لیا کرتا تھا 40 روپے کا، وہ 170 روپے کا ہو گیا ہے۔ جس بچے پہ ہم تقریباً 20 سے 25 ہزار پر منتھ لگایا کرتے تھے، اس وقت 60 سے 70 ہزار لگا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں کیپیسٹی ٹو ڈونیٹ ختم ہو رہی ہے۔ جو ہمارے نارمل ڈونرز تھے جو پہلے 10,000 مہینے کا 15,000 دے سکتے تھے، اب وہ بیچارے خود کھائیں، بجلی کے بل دیں یا ہمیں ڈونیشن دیں۔ سو سخت مشکلات ہیں اس وقت خون کے معاملے میں بھی اور فنڈنگ کے معاملے میں آپ کے ادارے کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے؟ بہت تھوڑی ہونی چاہیے جی، میکسیمم از فرام فلنتھراپکس، اور یہ جو ہمارے رضاکارانہ جو مخیر حضرات ہیں، اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ ان میں سے میجورٹی آف لوگ جو ہیں وہ اپنا نام بھی نہیں ظاہر کرنا چاہتے۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہاتھ دے خیرات تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو پاکستان اسی وجہ سے چل رہا ہے۔ اکثر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں آمدنی اوسط جو ہے وہ تقریباً 40-50 ہزار روپیہ ہے خاندان کی، میجورٹی آف دی پاپولیشن کی، کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ تو جب میں اس آرگنائزیشن میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں اور گورنمنٹ لیول کے اوپر ان کو اعتماد دے کہ ان کا دیا ہوا پیسہ صحیح جگہ پہ مصرف اس کا ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے۔ جب یہ چیز آ جائے گی تو لوگ ٹیکس دینا بھی شروع کر دیں گے اور لوگ جو ہے وہ اپنے گورنمنٹ کے اوپر اعتبار بھی کریں گے۔ مارشد صاحب، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے وقت کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ پیغام آپ کی زبانی، کیونکہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ قول مومن ہے اس کے فعل کی شرح، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ آپ کے کریڈٹ پہ بڑے کارنامے ہیں، آپ جب کوئی بات کریں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا۔ ہم یہ کو اور بات پاک فضائیہ خاص طور پہ یا فوج پاکستان کے حوالے سے، یعنی ملک کے دفاع کو ہم نے یقینی بنانا ہے۔ وردی اور بنا وردی کے ہر دو طرح سے ہم کس طرح سے اس ملک کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایک، اور دوسرا یہ جو جذبہ خیر سگالی ہے آپ کی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، ان دونوں سے متعلق ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی پیغام ہو آپ کا ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ آئی تھنک یونٹی کی ضرورت ہے، ہمیں ایز اے قوم سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو اس طرح کے تھیلیسیمیا کی خدمت کرنے والی این جی اوز یا باقی این جی اوز ہیں، ان کے لیے جو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور آگے آئیں اور دیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی فنڈنگ ہونی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم آئی ایم ایف سے نکلیں اور اپنے آپ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوں، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آفتاب حسین صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے۔ دوستو،
آفتاب حسین صاحب پاک فضائیہ کا فخر، اور انہوں نے جو گفتگو کی اگر اس کا لب لباب ہم ان اشعار کی صورت آپ تک پہنچائیں تو بے جانا ہوگا کہ جس قدر ممکن ہو تعمیر وطن کرتے رہو، کام اپنا محبان وطن کرتے رہو، آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔